ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش اخلاق، عزت دار اور نرمی سے پیش آنے والے انسان بنیں، لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم بچپن سے ہی انہیں مینرز یعنی آداب سکھانا شروع کریں۔ چھوٹے بچے ایک صاف کینوس کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ ہم انہیں سکھائیں گے وہی ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے۔ بچپن وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو صرف کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا کا طریقہ نہیں سکھاتے، بلکہ انہیں انسانیت، خلوص، شکر گزاری اور نرمی جیسے جذبات بھی سکھاتے ہیں۔ اس سے وہ نہ صرف ایک بہتر انسان بنتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی عزت پاتا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے یعنی کہ ٹوڈلرز جو ہوتے ہیں ان کو سکھانے کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہمیں خود بھی انہی آداب کا مظاہرہ کرنا ہوگا جو ہم اپنے بچوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم انہی 5 آسان اور مؤثر طریقے پہ بات کریں گے جس سے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو روزمرہ کے آداب سکھا سکتے ہیں، وہ بھی بہت محبت، کھیل اور خوشی کے ساتھ۔ So let's start today's vlog. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگز. ہوپ یو آل آر فائن. آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ. اور آج کا ولاگ بھی ہم کر رہے ہیں گھر کے کام وغیرہ اسی سے سٹارٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جتنی بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 1 پہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے، کس طرح سے ان کو کیا سکھانا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے پلیز کہنا اور تھینک یو کہنا. چھوٹے بچوں کو پلیز اور تھینک یو جیسے الفاظ سکھانا ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ صرف بات چیت کا انداز نہیں ہوتے بلکہ اخلاقیات کی بنیاد ہوتے ہیں. جب بچہ کوئی چیز مانگنے سے پہلے پلیز کہتا ہے تو وہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تھینک یو کہنا شکر گزاری اور قدردانی کی علامت ہے. اور یہ الفاظ سکھانے کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے بہتر طریقہ ہے کہ عملی مثال بنے، یعنی کہ آپ خود وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اگر والدین خود روزمرہ کے کاموں میں یہ الفاظ استعمال کریں تو بچہ ان کو جلدی سیکھتا ہے. مثال کے طور پہ جب ماں بچے کو دودھ دیتی ہے تو ریٹرن میں بچے کو یہ سکھائیں کہ آپ نے تھینک یو کہنا ہے. یا بچہ کوئی کھلونا وغیرہ اس کو دلاتے ہیں والدین تو ان کو یہ اس کو کہنا چاہیے کہ ان کو تھینک یو بولیں. شروع میں بچے شاید صرف سنیں، پھر آہستہ آہستہ وہ دہرائیں گے. اور اگر بچہ بولنا نہیں جانتا تو اشارے سے تھینک یو یا پلیز کہنا سکھائیں، جیسے ہاتھ جوڑ کر یا ہلکا سا سر جھکا کر. اس عمل کو مزید مزیدار بنانے کے لیے انہی الفاظ کو جیسے پلیز اور تھینک یو ان کو نظموں میں اور گیمز کے ذریعے بھی ان کو جو ہے آپ سکھا سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار دہرانا ضروری ہے. ان کی چھوٹی سی کوشش پر بھی انہیں سراہیں، جیسے اگر وہ آپ کو تھینک یو کہتے ہیں یا سوری کہتے ہیں یا پلیز کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی الفاظ بولتے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ واو یو سیڈ تھینک یو ٹو می، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اس تعریف سے بچے کو حوصلہ ملتا ہے. ان الفاظ کی تربیت نہ صرف گھر میں بلکہ باہر بھی کریں، جیسے دکان پر گئے ہیں، پارک میں گئے ہیں یا نانی کے گھر گئے ہیں یا کسی بھی ریلیٹیو کے گھر گئے ہیں، جہاں بھی موقع ملے یہ الفاظ استعمال کروائیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچے کی زبان، اس کی عادت اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں اور آپ کی تربیت کی واہ واہ ہوگی. دوسرا آداب جو آپ نے بچوں کو سکھانا ہے وہ ہے سلام کرنا. گریٹنگز ان کو سکھانی ہے. سلام کرنا نہ صرف ایک اچھا آداب ہے بلکہ یہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے. بچپن میں ہی اگر بچے کو سلام کرنے کی عادت ڈالی جائے تو یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے. اسلام میں سلام کرنا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے بچہ نہ صرف اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ احترام کے رشتے کا بھی آغاز کرتا ہے. جب بچے کو سلام کرنا سکھائیں تو سب سے پہلے خود اس عمل کا نمونہ بنیں. جب آپ گھر میں داخل ہوں یا باہر جائیں تو بچے کے سامنے السلام علیکم کہیں اور اسے بھی کہیں کہ وہ یہ آپ کے ساتھ کلمات دہرائے. اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. سے سلام ٹو یور آنٹی، انکل، برادر، سسٹر، جو بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب کو سلام کرنا چاہیے. یہ سکھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ بچے کو نرمی اور محبت سے اس بات پر راضی کریں. اس کو یہ سکھائیں کہ وہ نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی عمل کرے. اگر بچہ چھوٹا ہے اور ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو آپ اسے اشارے سے سکھا سکتے ہیں.
جب وہ کسی سے ملے اسے ایک نرم السلام علیکم کے ساتھ محبت بھرا ہاتھ پکڑ کر دکھائیں۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کے لیے سلام کرنا ایک معمول بن جائے گا۔ اس عمل کو مزیدار بنانے کے لیے آپ سلام کرنے کو ایک کھیل بنا سکتے ہیں۔ مثلاً جب بھی بچہ آپ سے ملے اسے السلام علیکم کہنے کے بعد آپ اسے ایک چھوٹی سی کہانی سنائیں کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے اور کیوں ضروری ہے۔ یہ اس کے ذہن میں اس عمل کو مزید گہرا کرے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچہ جب بھی سلام کرے اس کے حوصلہ افزائی کریں اور اسے داد دیں اس بات کی کہ واو یو سیڈ سلام، گڈ جاب۔ اس طرح وہ زیادہ تر اپنی کوششوں کو دہرانا چاہے گا اور یہ سیکھنا اس کے لیے مزید دلچسپ ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسرے ادب کی، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور وہ ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں دعائیں سکھائیں۔ مینرز اراؤنڈ میلز اسٹارٹ وتھ سمپل دعاز۔ کھانے کے آداب بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ روزانہ کچھ سیکھنے اور اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی اگر بچے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال دی جائے تو وہ نہ صرف شکر گزاری سیکھتا ہے بلکہ اسلامی اقدار کو بھی دل سے اپناتا ہے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہو تو بچے کے ساتھ بیٹھ کر نرمی سے اس کو سکھائیں کہ بیٹا سے بسم اللہ بیفور ایٹنگ۔ پھر کھانے کے بعد بھی اس کو بتائیں کہ کھانے کے بعد بھی آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، سے الحمدللہ ٹو اللہ۔ شروع میں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ۔ بچے صرف آپ کی آواز سن کر نہ اس کو دہرائے گا، آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر اس کو یہ الفاظ سکھانے پڑیں گے، یہ دعائیں سکھانی پڑیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ خود بخود یہ الفاظ بچہ سیکھ جائے گا۔ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آداب ہیں ان سب کو آپ ایک کہانی کی صورت دے کے بھی سمجھا سکتے ہیں بچے کو، تاکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو آپ ان کو جس طریقے سے نظموں کے ذریعے یا کہانیوں کی صورت میں اپنے بچوں کو سکھائیں تو بچے آپ کے بہت جلد انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ بچوں کو کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کی اہمیت بھی بتائیں اور ان کو بتائیں کہ بچوں کو کہ بسم اللہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور الحمدللہ ہمارے دل کو شکر گزار بناتی ہے۔ کھانے کے آداب صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ رویے بھی سکھاتے ہیں، جیسے کھانے میں جلدی نہ کرنا، دوسروں کا انتظار کرنا، کھانے کو بانٹنا، کھانے کے بعد اپنی جگہ صاف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور ٹیبل مینرز بھی ان چیزوں میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ بچوں کو ٹیبل مینرز بھی بتائیں کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور اپنے پلیٹ کو کمپلیٹ صاف کرنا ہے، کھانا بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سارے مینرز بھی آپ نے بچوں کو ضرور سکھانے ہیں تاکہ ان کو کہیں بھی وہ جائیں تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کی تربیت کو دیکھ کے آپ کی تعریف ہی ہو۔ ان باتوں کو روزمرہ کے ماحول میں شامل کریں۔ اگر بچہ کسی اور کے ساتھ کھانا بانٹے تو فوراً اس کی تعریف کریں کہ واو یو شیئرڈ یور بسکٹ ود یور سسٹر، یو آر سو کائنڈ۔ اس طرح کھانے کے دوران اگر وہ شور نہ کرے یا دوسروں کا انتظار کرے تو اسے پیار سے سراہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بچہ اگر ان باتوں کا نہ مانے یا بھول جائے تو ناراض ہونے کے بجائے نرمی سے یاد دلائیں، اور جب وہ یہ سارے آداب سیکھ جائے گا تو نہ صرف گھر میں بلکہ اسکول، رشتہ دار اور دوستوں کے درمیان بھی ان کے اچھے آداب نمایاں ہوں گے۔ نمبر 4 پہ جو آداب ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے شیئرنگ اور باری کا جو ہے وہ ان کو اپنی باری کا جو اپنی ٹرن آتی، بچوں کی جو ٹرن ہوتی ہے بات کرنے میں یا کسی کھیل میں یا کچھ بھی، اس چیز کا بھی ان کو احترام کرنا سکھائیں۔ بچوں کو شیئرنگ یعنی بانٹنے اور ٹرن ٹیکنگ یعنی باری لینے کی عادت ڈالنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹے بچے فطری طور پر چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہچکچاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خوبی بچپن سے سکھائی جائے تو بچہ نہ صرف دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بناتا ہے بلکہ ایک ہمدرد اور با اخلاق انسان بھی بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹاڈلرز میں سیلف سینٹرڈ ہونا فطری ہے۔ وہ اپنے کھلونے، چیزوں یا ماں کی توجہ کے بانٹنا نہیں چاہتا، اس لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر دو بچے کھیل رہے ہیں آپس میں تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا، اپنی ٹرن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی جو ہے دوسرے بیٹے کی ٹرن ہے تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔
تو اس طریقے سے بچوں کو جب آپ سمجھا کر کوئی بات بتاتے ہیں تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں یا ان کے ساتھ زبردستی کریں۔ شیئرنگ اور باری لینا سکھانے کے لیے آپ کھیل کا سہارا لے سکتے ہیں، جیسے گھر میں ایک وقت میں صرف ایک کھلونا ہو تو دونوں بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت دیا جائے۔ ایک ٹائمر لگا کر کہیں کہ 2 منٹس یا 5 منٹس آپ کھیل لو اور پھر 5 منٹس آپ کھیلو۔ ایسے کھیل بچوں کو باری لینا سکھاتے ہیں اور اس عمل کو مزیدار بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیئرنگ کی حوصلہ افزائی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب بھی بچہ کسی چیز کو شیئر کرے یا اپنی باری کا انتظار کرے تو فوراً اس کی تعریف کریں کہ یو گیو یور ٹائی ٹو یور سسٹر، بردر اور فرینڈ، یو ڈن ویری گڈ جاب، یو آر اے ویری گڈ بوائے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ وقت لیتا ہے۔ کبھی بچہ مان لے گا، کبھی انکار کرے گا، لیکن مسلسل نرمی، محبت اور تعریف سے آہستہ آہستہ شیئرنگ اور باری کا احترام اس کی عادت بن جائے گا، جو اسے ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے گا۔ 5واں ادب بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے سوری کہنا، معافی مانگنا سکھائیں بچوں کو۔ کہنا بظاہر یہ بہت ہی چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن یہ بچے کی تربیت میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر معافی مانگتا ہے، سیکھ جاتا ہے، تو وہ نہ صرف ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا بھی سیکھتا ہے۔ معافی مانگنا صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے جو دل سے آتا ہے۔ چھوٹے بچے فطرتاً اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے۔ جب وہ کسی کو دھکا دیتے ہیں یا کسی کا کھلونا چھین لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایسے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو نرمی اور محبت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ دوسروں کو تکلیف دینا یا کوئی غلط بات کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس پہ آپ کو سوری کہنا چاہیے۔ جیسے کہ بہن بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، بھائی نے بہن کو مار دیا، بہن نے بھائی کو مار دیا، تو فوراً غصہ کرنے کے بجائے اسے قریب بٹھائیں اور نرمی سے سمجھائیں کہ آپ نے اپنی بہن کو مارا ہے، وہ ہرٹ ہوئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے اور اس طریقے سے اس کو بہت برا لگ رہا ہے، تو آپ اس کو سوری کہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اچھے فرینڈز بن جائیں گے۔ پھر خود مثال بنیں اور اس طرح کی چیزیں کر کے دکھائیں کہ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچوں کے سامنے سوری کرنے میں اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ آپ ماں ہیں یا آپ باپ ہیں تو آپ سوری نہیں کر سکتے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور بچوں کے سامنے سوری کریں تاکہ بچے دیکھیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنی غلطی پہ معافی مانگنا ایک ذمہ داری ہے، ایک عمل ہے جو کہ آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ بچہ سوری کہنا سیکھ جاتا ہے اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، جو اسے ایک احساس، ہمدرد اور بہتر انسان بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کو بتائیں کہ ہمارے اسلام میں بھی معافی مانگنا اور معاف کر دینا بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ تو یہ تھی چھوٹے بچوں میں بہت ہی بیسک قسم کے آداب جو کہ آپ کو ضرور سکھانے چاہیے، اور اگر آپ نے سکھائے ہیں تو آپ بہت ہی اچھی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک ہی بات کہوں گی کہ بچوں کو مینر سکھانا کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے، ایک دن کا کام نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن یہ عمل جب محبت، صبر اور کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے تو اس کے نتائج زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ ایک خوش اخلاق بچہ نہ صرف والدین کا فخر ہوتا ہے بلکہ وہ اسکول، دوستوں اور معاشرے میں بھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ ضرور یہ چیزیں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے بچے بھی ایک اچھی شخصیت کے مالک بن جائیں اور ہر جگہ آپ کی اور آپ کی تربیت کی تعریف ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔